رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اس مہینے میں ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ دینی مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہم جو عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو یا ہر وہ عبادت جو ایک انسان کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اگر وہ چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو اس کی وہ عبادتیں کامیاب ہوں گی اور ان عبادتوں کے ذریعے سے اسے فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ عبادتیں بہت کچھ کر رہا ہے لیکن اسے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، یا پھر اسے ان عبادتوں کو کس طرح کرنا ہے وہ بھی نہیں جانتا ہے، تو گویا کہ ہم اپنی اس خوش فہمی میں مبتلا تو ہو سکتے ہیں کہ ہم وہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں جس طرح وہ عبادت ہونی چاہیے وہ اس طرح ہوتی نہیں ہے۔ آج کے اس درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں، ہر وہ عمل جو ایک انسان کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے اور آپ صحابہ کرام کہ اس طرز عمل پر وہ عمل کر رہے ہیں جس پر وہ صحابہ کرام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یقیناً وہ عبادتیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ ایک انسان کی جیسی نیت ہوگی اسی کے اعتبار سے اس کو جزا یا سزا ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہجرت کرے دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو اسے دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت میں اسے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ یا پھر اسی طرح سے جو شخص ہجرت کرتا ہے کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اسے وہ عورت تو مل سکتی ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی پھل ملنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو خاص کر لیں، اور دوسرا جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہماری نیت کے اعتبار سے ہمیں اس کو یعنی اس کی جزا وہ ملے گی یا سزا ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جب وہ ہجرت کرتا ہے تو اس کے اندر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہجرت کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہے کہ چلو ہم ابھی یہاں ہیں، یہاں ہم بہت ہی فقیر اور کلاس ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو چلو یہاں سے دوسری جگہ اگر ہم چلے جائیں تو ہو سکتا ہے وہ لوگ ہماری مدد کریں گے، ہمیں بہت کچھ مل جائے گا۔ تو ایک انسان کی نیت کے اعتبار سے اسے وہ اس کی جو فوائد ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے ہر وہ عمل جس کے اندر دکھاوا آ جائے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ شرک ہے، چاہے وہ آپ کا نماز پڑھنا ہو، چاہے وہ آپ کا روزہ رکھنا ہو، یا چاہے وہ آپ کا صدقہ کرنا ہو۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے
دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا، اس نے بھی شرک کیا۔ تینوں چیزیں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ہمارے سامنے بیان کر دی۔ اب یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کے اندر ریاکاری کر رہے ہیں یا خلوص دل کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کے ڈر سے روزہ رکھ رہے ہیں؟ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ باتیں سنائیں گے کہ بھائی دیکھو یہ تو اچھا خاصا تندرست ہے، طاقتور ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کے ڈر سے روزہ رکھ رہے ہیں تو گویا کہ یہی تو ریاکاری ہے، یہی تو آپ کا دکھانا ہوگا۔ دکھانا یہی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاں بھائی فلاں تو بڑا متقی ہے، فلاں آدمی بہت بڑا نمازی ہے، یا اسی طرح سے فلاں آدمی جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے ایک بھی روزے نہیں چھوٹتے ہیں۔ آپ تعریف کرنا چاہتے تھے، تعریف ہو گئی آپ کی۔ یا اسی طرح سے آپ ایسے دیکھیے کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، اس کے اندر ریاکاری ہو۔ اگر ریاکاری، ایک انسان اگر صدقہ کرنا چاہتا ہے تو لوگوں سے چھپ کر بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں جس کو دے رہا ہوں لوگوں کو دکھا کر دوں، اور آج تو لوگ اتنے زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ اگر 10 روپیہ خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی اس کا فوٹو نکال کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ اب ایسی حالت میں آپ خود سوچئے کہ کیا ایسا کرنا صحیح اور درست ہے؟ تو آپ جو عمل کریں گے اس کے اندر اگر ریاکاری آ گئی تو وہ گویا کہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ یہاں پر ایک چیز اور یاد رہے کہ روزے رکھنے کی کوئی نیت نہیں ہے۔ جس طرح سے بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَفِي صَوْمٍ غَدًا یا نَوَيْتُ غَدٍ، جیسا کہ لوگ ان الفاظ کے ذریعے سے روزے کی نیت کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے۔ لیکن ایک چیز یہ یاد رہے کہ فرض جو روزہ ہے اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں یا رکھتے ہیں تو اس کی نیت جو ہے وہ فجر سے پہلے ہمیں کر لینی ہے، فجر سے پہلے ہمیں اس کی نیت کرنی ہے۔ اب آیا کہ وہ نیت کی کیسے جائے گی، اس کے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں۔ نیت جیسے حدیث میں اگر دیکھیے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ کو فجر سے پہلے نیت کر لینا ہے۔ اب نیت ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہی سوچ لیں ہمیں کل روزہ رکھنا ہے، یا اسی طرح سے اگر آپ سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں وہ بھی آپ کی نیت ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے آپ 5 بجے اٹھ کر کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ یہی تو آپ کی نیت ہے کہ میں کھانا کھا لوں تاکہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اب اس میں کوئی الگ سے کسی الفاظ کو چننا نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی حدیث آئی ہے۔ لیکن یہ چیز یاد رہے کہ جہاں پر فرض روزے ہیں، جو ایسے روزے ہیں نفلی ہیں، ان کا حکم بدل جائے گا۔ نفلی روزے جو ہیں ان کو آپ دن میں بھی توڑ سکتے ہیں اور رکھ بھی سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے پاس آئے اور ہم سے پوچھا کہ کچھ کھانے کی چیزیں ہیں؟ تو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تب میں روزے سے ہوں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایسے کچھ دن بیتے، ایک دن پھر اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے اور ہم سے کہا کہ کچھ کھانے کی چیزیں ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں، ہمیں تحفے میں حلوہ پیش کیا گیا ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ، وہ ہم کھاتے ہیں، حالانکہ ابھی تک ہم روزے سے تھے۔ تو حالانکہ جب نفلی روزے ہو جائیں تو اسے آپ دن میں کبھی بھی چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر اختیاری ہے، اور اس کے لیے دن کے اندر بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں فرض روزے کی بات ہوگی وہاں پر فجر سے پہلے آپ کو نیت کرنی پڑے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔